خواتین حضرات، ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوطہ اور آج ہم آپ کو لیے چلیں گے مردان۔ مردان خیبر پختونخوا کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ دریائے کلپنی کے کنارے واقع ایک سرسبز و شاداب اور زرخیز ضلع ہے۔ مردان کی تاریخ گندھارا سویلائزیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ پیر مردان شاہ ہے۔ پیر مردان شاہ یہاں کے بزرگ، اور یہ مرد کی جمع مردان، لینڈ آف دا بریو۔ سکندر نے انڈس ویلی تک پہنچنے کے لیے جو روٹ اپنایا تھا وہ یہیں سے گزرتا۔ اس علاقے پر ایک طویل عرصہ تک، یہ قبل مسیح کی بات ہے، اشوکا کی حکومت رہی۔ اس سے پہلے اس کے دادا چندر گپت موریہ کی حکومت ہے۔ بابر نے یہاں پر کس سن میں قبضہ کیا تھا؟ مجھ سے پوچھے نا آپ کس سن میں؟ ہاں جی، بابر بتائیے۔ بابر بیٹے یہ 1876 قبل مسیح کی بات ہے۔ یہ 1505 کی بات ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ بابر ہندوستان آیا ہی 1526 میں تھا۔ یہ ہے دلچسپ بات، ایسا نہیں ہے۔ یہ کابل کے انڈر ہوا کرتا تھا اور کابل پہ حکمرانی اس وقت اس کی تھی۔ جب اسے فرغانہ سے بھگایا گیا تو اس نے یہاں پر ڈیرے جما لیے۔ مغلوں سے یہ علاقہ 1837 میں چھین لیا گیا۔ کس نے چھینا؟ انگریزوں نے۔ ابھی انگریز آئیں گے 12 سال بعد۔ تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ایرا کس کا ہے؟ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا نام کبھی نہیں سنا؟ تو یہ سکھوں نے چھین لیا تھا اور اسے سکھ امپائر کا حصہ بنا۔ ایک جگہ ہے سینگھاؤ کیوز، غاریں ہیں، غاریں۔ یہ 1962 میں یہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا تو وہاں پہ دریافت ہوئی، اور یہاں سے جو آرٹیفیکٹس ملے ہیں نا، جو پرانے زمانے کی نوادرات ہیں، جی، ان کی عمر 30,000 سال پرانے بتائے جاتے ہیں۔ اچھا جی، بخشلی مینیوسکرپٹ ایک مخطوطہ ہے۔ اے ہن ابن مخطوطہ کی مخطوطہ ہوتا ہے خط، ہاتھ سے لکھا ہوا۔ اچھا خط، مینیوسکرپٹ ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر۔ ایک سکرپٹ ہوتا ہے نا، ٹائپ ہونے سے پہلے وہ مخطوطہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ریاضی کی ابتدائی شکل جو تھی، جس میں زیرو کو ایک ڈیجٹ کے طور پہ مینشن کیا گیا، وہ بھی کوئی 19ویں صدی کے اواخر میں یہیں سے برآمد ہوئی۔ اور کتاب کا نام ہے دا سٹون ایج، اور یہ ہمارے لوکل رائٹر کی ہے۔ تخت باہی یہاں کا ایک لینڈ مارک ہے، جس کو عام طور پہ تخت بھائی کہتے ہیں۔ یہ مس پروننسیشن ہے، تخت باہی۔ تخت مینز اوپر، اونچی جگہ سے جو نیچے پانی آتا ہے تو اوپر 2 چشمے ہیں، بہت بڑے کنویں ہیں پانی کے، تو ان سے سپرنگ کی شکل میں جو پانی نیچے آتا ہے، دیٹ از تخت باہی۔ یہ سینٹر ہوا کرتا تھا بدھسٹ سویلائزیشن کا، تو اسے اب یونیسکو کے انڈر کر دیا گیا ہے۔ مردان میوزیم بہت انٹرسٹنگ جگہ ہے، خاص طور پہ گندھارا گیلری۔ گندھارا گیلری میں لاتعداد مجسمے ہیں بدھسٹ دور کے۔ پچھلے سال جولائی میں اس ضلع سے لاتعداد مجسمے برآمد ہوئے کنسٹرکشن کے دوران، لیکن وہاں کی آبادی نے انہیں تلف کر ڈالا اور اس کی بڑی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی۔ اس سے بھی ایک بڑا مارکا مارا گیا تھا بامیان میں، افغانستان کا صوبہ ہے بامیان، اور پورے پہاڑ دے اوپر پہاڑ کو تراشا ہوا تھا۔ زبان کون سی ہے؟ پشتو، انتہائی خوبصورت پشتو۔ یہاں کے لوگ انتہائی باذوق ہیں۔ یہ جو پچھلے دنوں مجھے غلط فہمی ہوئی کہ احمد فراز مردان سے ہیں، وہ انفیکٹ کوہاٹ سے تھے، میرے ذہن میں ایسے ہی رہ گیا کہ یار یہ انتہائی باذوق لوگوں کی سرزمین ہے مردان، احمد فراز یہیں کے، ذہن میں رہ جاتی، لیکن ہی از فرام کوہاٹ۔ بھائی تانوں پشتو آندی؟ جی آتی ہے تھوڑی بہت۔ تو کھل کے تو بولیں کیا ہوا؟ پختو کی خبر کم تم وہ کا کنا ارے کہ شروع ہو گیا، تو تم نے خود ہی کہا تھا، اب تو مطلب یہ مطلب کی ہے؟ وہ بول رہے تم بھی بولو نا آگے سے۔ وہ ہے کنا اس پوسو نا کی اوئے رام نال سر، مجھے ایک ڈائلاگ لالے بدر منیر نے یاد کروایا تھا، اور وہ جو روزانہ شام کو سنا کرتے تھے، وہ چلو آؤ سناؤ۔ یہ دیکھ لو، ہمارے بہت سے دوست ایسے ایسے ڈائلاگز ہمیں سکھا دیتے ہیں جن کا مطلب جان کے بعد میں ہمیں بڑی پشیمانی ہوتی ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، اسکول میں میرا ایک دوست تھا خٹک،
تو اس نے مجھے یہ فقرہ سکھایا تھا. تو بڑے خوبصورت شاندار ایکسپریشنز ہیں, لیکن وہ فقرہ جو مجھے سہیل خٹک, اس کا نام تھا سہیل خٹک, مجھے وہ اپنے فقرے کی وجہ سے یاد ہے. وہ جب بعد میں مجھے پتا چلا اس کا مطلب کیا ہے, تو اس بات کو تقریباً 40 سال ہو گئے میں سہیل خٹک کو تلاش کرتا تھا. مگر مجھے انہوں نے صحیح بتایا تھا جی. انہوں نے کہا ذرا ایسے چوڑا ہو کہنا ہے, وہ تھانے دارا تا قتل ماں کڑے تھے, اس کے بعد میری باری میں کیا کروں گا تیرے ساتھ. میں کہا اچھا جی. وہ روزانہ میں سناتا تھا, وہ کہتے نہیں یہ کمزور ہے ڈائلاگ, اب ایسا ہی نہیں ہوا, جاؤ جاؤ. روزانہ وہ یہ کہہ دیتے تھے. ایک دن پھر سچی مچلی تھانے جا کے نے کہا اوے تھانے دارا دما کڑا کتوڑی. انہوں نے پنجابی تھانہ سی بھاجی, بھاجی انہیں لا جتی رہی. اچھا جی, مشاہیر. ایک تو پیر مردان شاہ, رویداد خان. تو یہ کون تھے؟ یہ ایک بیوروکریٹ تھے, بیوروکریٹ ٹرنڈ پولیٹیکل تھنکر. انٹرسٹنگ آدمی ہیں, بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, بہت خوبصورت کتاب کے آتھر ہیں. اے ڈریم گون ساور, اچھی کتاب ہے, خوبصورت کتاب ہے. اور میں بہرحال شروع سے ان کا کریٹک رہا ہوں. ان کے ساتھ بہت اختلافات ہیں مجھے, صرف یہ کہ ساری پتہ کی باتیں انہیں ایوب کی چاکری ختم کرنے کے بعد یاد آئیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ میرے بارے میں نہیں ہوتے ایسے دانشور. پھر ایسے فوجی افسر بھی ہیں, ایسے جرنیل بھی ہیں جو خام خواہ سیاست میں ضرورت سے زیادہ انوالو ہو جانا, دلچسپی لینا, اور ہر وقت اس ادھیڑ بن میں رہنا کہ کس طرح سے فوجی حکمرانی قائم ہو تاکہ اس بیچارے ملک کو سنبھالا جا سکے. جو ہی ریٹائر ہوتے ہیں تو جمہوریت کا بخار چڑھ جاتا ہے. اس لیے یہ لگا نہیں کھاتی چیزیں. پھر ہمارا ایک صحافی دوست سلیم صافی, ہی از آلسو فرام مردان. سلمہ شاہین, یہ شاعرہ ہیں, نثر نگار بھی ہیں, اور پشتو کی پہلی خاتون ناول نگار ہونے کا اعزاز انہیں حاصل. جی موہن شاہ, یہ کون ہے؟ موہن شاہ از این انڈین پوئٹ, ہی از آلسو فرام مردان, اور شاعری پنجابی کی ہے. رحیم اللہ یوسف زئی, a very renowned journalist. انہوں نے اسامہ کا بھی انٹرویو کر رکھا ہے, اور ملا عمر. واہ واہ. پھر ایک اور مشہور شخصیت اچھا جی, یونس خان. واہ. یہ بات. اچھا جی, خوابوں کی طرف آ جائیں. جی آئے کچے پکے گوشت. کچے پکے گوشت, گوشت ہی ہوگا سر, بہت گوشت ہے یہاں پہ, ہے نا. بدایونی پیڑے گوشت کے بنتے ہیں. اے شکیل بدایونی کے سالے, تو انہیں کنے لے آ کے دیتے سی. آخری دفعہ فیصل شیرجان صاحب لائے تھے, اور سب سے پہلے میرے لیے لے کر آیا تھا سلیم صافی. ایف ایس اے نے تو انہیں زیادہ لے رہے سی اور رستے ہی بھیج دے آئے. آپ نے ویسے وہ کھائے تھے بائی دا وے. وہ وائٹ سے تھے, میں نے, مجھے یاد آ گیا سر. پتہ وہ جو وائٹ سے ہوتے ہیں نا جی سر, وہ دل پیڑے ہوتے ہیں گجرانوالا کے. سر میں گجرانوالا دی کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جڑی چٹی نہ ہو. اتھوں دیاں مجھاں بھی چٹیاں تو اس کو بوری ماج کہتے ہیں, بہت صاف ستھریاں رکھ دے کیا کرنا. لیکن جو بدایونی پیڑے ہیں نا جی سر, مردان کے, ہاں جی, وہ ریڈش ہوتے ہیں. پھر ایک اور بہت شاندار ڈیلیکیسی ہے جو مجھے یاد ہے, بہت سے ہمارے پشتون دوستوں نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ ہمارے چپنی کباب مردان کے, دے پٹ پشاوری چپنی کبابز ٹو شیم. جتنے جوسی اور موٹے اور لذیذ ہمارے چپنی کباب ہیں, پشاور کیا بیچتا ہے. اچھا جی, ایک تصحیح خوابوں کے حوالے سے میں کر دوں. وہ چاول واقعی بابا موٹا تھے. ہم کہتے تھے بابا جو موٹا ہے اس کے چاول. نو, یہ موٹے چاول جو لہیم کے سٹائل پر بنتے ہیں, تو اہل نظر بتاتے ہیں کہ لہیم کیا بیچتی ہے اس کے آگے. یہ بہت ہی لاجواب چاول ہے. دیٹ واز 4 سدہ. یہاں پر مجھے اس لیے یاد آیا کہ بابا پالا ریسٹورنٹ ہے, یہاں کا دم پخت کھاؤ. اچھا کیسے؟ دمبا, بابا پالا دمبا دم پخت میں کوئی بھی لفظ چھوٹا نہیں آ رہا ہے. خدا دا واسطہ حوصلہ تو کھلیاں نہیں پہنی.